ایک دوست نے سوال کیا کہ بیع اس طریقے کے ساتھ کرنا جس کے اندر کچھ بیانہ طے پائے، اس بیع کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اگر کسی عارضہ کی بنا پر مشتری بیع کو مکمل نہیں کر پاتا تو کیا بائع بیچنے والے کے لیے اس بیانہ کو ضبط کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اس سلسلہ میں اولاً گزارش ہے، اگر بیانہ سے یہ مراد ہو کہ کچھ پیش کی رقم ضمانت کے طور پر دی جائے کہ یہ بعد میں جا کر اس مبیعہ خرید کردہ چیز کی قیمت کا حصہ ٹھہرے گی، اور اگر کسی عارضہ کی بنا پر مشتری بیع کو مکمل نہ کر پایا تو بائع وہ قیمت واپس کرے گا، تو اس طرح پیش کی رقم دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور اگر بیانہ سے یہ مراد ہو کہ کچھ پیش کی رقم اس نظریے کے ساتھ دی جائے کہ یہ بعد میں جا کر اس خرید کردہ چیز کی قیمت کا حصہ ٹھہرے گی، لیکن اگر کسی عارضہ کی بنا پر مشتری بیع کو مکمل نہ کر پایا تو بائع یہ رقم ضبط کر لے گا، واپس نہیں دے گا، اس طرح بیانہ دینا جائز نہیں ہے اور یہ بیع ناجائز ہے۔ ابو داود شریف، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن بیع العربان، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا۔ اور ابو داود شریف کے متن میں عربان کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، یشتری الرجل العبد او یتکار الدابۃ ثم یقول اوتیک دینارا علی انی ان ترکت الصلۃ بالکراء فما اعطیتک لک۔ فرمایا عربان کا معنی یہ ہے کہ کچھ پیش کی رقم اس نظریے کے ساتھ دی جائے کہ اگر مشتری بیع کو مکمل نہ کر پایا تو بائع اس رقم کو ضبط کر لے گا۔ فرمایا یہ عربان کا معنی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی، میرات المناجیح، جلد 4، صفحہ نمبر 299، باب المنہی عنہا من البیوع، الفصل الثانی، حدیث نمبر 4 کے تحت لکھتے ہیں، بیانہ کی صورت یہ ہے کہ خریدار بھاؤ طے ہوتے وقت کچھ رقم بیچنے والے کو دے دے اور وعدہ کرے کہ فلاں تاریخ کو میں پوری رقم دے کر چیز لے لوں گا، اگر نہ لوں تو یہ رقم ضبط، جیسا کہ آج کل عام رواج ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس بیع کو عربان کہا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اسی ابو داود شریف کی حدیث کے تحت حاشیہ میں ہے، وحدیث الباب یدل علی تحریم البیع مع العربان وبہ قال الجمہور، کہ یہ حدیث مبارکہ اس بیع کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور جمہور کا مذہب یہی ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ تینوں امام اس بیع کے ناجائز ہونے کا قول کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اس بیع کو جائز قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت اس کے حرام اور ناجائز ہونے کے سلسلہ میں بیان کی جاتی ہے اس کی سند منقطع ہے، تو لہٰذا اس روایت کے ساتھ حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے اس بیع کے جائز یا ناجائز ہونے کے سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ بیع ہی جائز نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ بیع جائز ہے، لیکن اگر کسی صورت میں مشتری اس بیع کو مکمل نہ کر پائے تو بیانہ کو ضبط کرنا درست نہیں ہے، بلکہ بیانہ واپس کرنا ہوگا۔ ابو داود شریف کی اس حدیث کی حاشیہ کے تحت ہے، وَيُرَدُّ الْعُرْبَانُ إِذَا تَرَكَ الْعَقْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِالِاتِّفَاقِ، فرماتے ہیں اگر کسی عارضہ کی بنا پر مشتری بیع کو مکمل نہیں کر پاتا، ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بائع بیچنے والے کے لیے اس بیانہ کو ضبط کرنا درست نہیں ہے بلکہ واپس دینا ہوگا۔ چاہیے تو یہ اگر کسی عارضہ کی بنا پر مشتری بیع کو ختم کرنا چاہتا ہے تو بائع بیچنے والے کے لیے خوش دلی کے ساتھ بیع کو بھی ختم کر دینا چاہیے اور اس بیانہ کو بھی واپس کر دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو شرع پاک کی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں۔ ہدایہ کے اندر ہے، الاقالۃ جائزۃ فی البیع بمثل الثمن الاول، فرماتے ہیں پہلے ثمن کے ساتھ ہی بیع کو ختم کر دینا اس کو اقالہ کہتے ہیں، اور فرمایا یہ جائز ہے۔ ابو داود شریف باب فضل الاقالہ کی حدیث نمبر اول ہے، من اقال مسلما اقالہ اللہ اسرتہ، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان سے اقالہ کرتا ہے، یعنی وہ بیع ختم کرنا چاہتا تھا کسی عارضہ کی بنا پر، تو یہ خوش دلی کے ساتھ بیع کو ختم کرتا ہے، بیع واپس لے لیتا ہے، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ کرنے والے کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو، یہ بیانہ ضبط کرنا درست نہیں ہے، بیانہ سارے کا سارا واپس کرنا ہوگا۔ ہاں اگر بائع کا
بیع کے اندر کچھ نقصان ہوا ہے، خرید و فروخت کرتے ہوئے کچھ نقصان ہو گیا ہے، اس نقصان کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے لیکن بیانہ کو ضبط نہیں کر سکتا۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 94 پر ہے، بیع نہ ہونے کی حالت میں بیانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے ظلم صریح ہے۔ قال اللہ تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرماتے ہیں یہ بیانہ ضبط کرنا ظلم صریح ہے، ناحق طریقے کے ساتھ کسی کا مال کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ، تو فرماتے ہیں یہ بیانہ ضبط کرنا باطل طریقے کے ساتھ کسی کا مال کھانا ہے۔ اور فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پر ہے، جبکہ بیچنے والے نے خریدار کے انکار کو مان لیا اور بیع کا فسخ منظور کر لیا تو بیانہ کی رقم واپس کرنا اس پر لازم ہے، اگر نہیں واپس کرے گا تو سخت گنہگار حق العبد میں گرفتار ہوگا۔ یعنی بیانہ ضبط کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر خرید و فروخت کرتے وقت اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ اپنے نقصان کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن بیانہ ضبط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔